کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی اولاد عطا فرمائے گا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ زکریا علیہ السلام جو اس وقت بیت المقدس کے امام، تمام عالموں کے امام، اس جگہ پر دیکھا کہ وہاں پر جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور خوشیوں سے ہم سب کو ہمیشہ ہمکنار فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی قرآن پاک کا خوبصورت واقعہ۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں اور پھر اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حضرت عمران اور آپ کی والدہ کا نام حضرت حنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھیں، تو والدہ نے ایک منت مان لی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی اولاد عطا فرمائے گا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو ٹائم پورا ہونے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت بیت المقدس کے امام، تمام عالموں کے امام اور بیت المقدس کی نگرانی آپ کے ذمے میں تھی، تو لے کر آئیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو تھے۔ آپ نے جب ان کو خدمت کے لیے پیش کیا تو آپ کے خالو نے ان کی پرورش اور پھر ان کے لیے بیت المقدس میں ایک الگ سے جگہ کمرہ اور اس کمرے میں ایک محراب بنا کر دیا، جس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، آپ کا حال احوال جانتے اور آپ کو خورد و نوش کی چیزیں فراہم کرتے اور ان کے حالات جان کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا
کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے محراب میں، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کیا کرتی تھی، اس جگہ پر دیکھا کہ وہاں پر جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے۔ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اے بیٹا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ملتے ہیں، وہ اللہ جو مجھے عطا فرماتا ہے، اور یہ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں وہ اس کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا اور ان کی بات سنی، اب اس وقت تک حضرت زکریا علیہ السلام اس مقام تک پہنچ چکے تھے، اس ایج تک آپ کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ آپ اس وقت اولاد کے قابل نہیں تھے، یعنی کہ آپ سے اولاد پیدا ہونے کا جو وقت تھا وہ گزر چکا تھا، اولاد پیدا کرنے کی موسم ختم ہو چکی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرمائے، لیکن رب تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، رب تعالیٰ کی ذات دکھانا کچھ اور چاہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ محراب مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں عطا فرماتا ہے، تو ان کے دل میں آیا کہ میری اب اولاد پیدا کرنے کی موسم ختم ہو چکی ہے، اگر وہ رب رحمان یہاں پر بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر محراب مریم میں، کہاں پر؟ جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ عبادت کی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو رب تعالیٰ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر جب انہوں نے دعا کی تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور رب تعالیٰ نے اس بیٹے کا نام بھی خود رکھا کہ یحییٰ، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب میں دعا کرنے کی برکت سے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی برکت سے وہاں پر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا حضرت یحییٰ اور اس بیٹے کو بھی نبوت عطا فرمائی گئی۔ اب آگے چل کر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس قرآن پاک کے واقعے سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے بارہا بار بیت المقدس قبلہ اول، جہاں پر مسلمان پہلے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس جگہ پر دعائیں التجائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کو بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا، کیونکہ رب تعالیٰ دکھانا کچھ اور چاہتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے دکھا دیا، بتلا دیا کہ اللہ کے نیک بندے جہاں پر عبادت کرتے ہیں تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جہاں پر اللہ کے نیک بندے خود موجود ہوں یا ان کے اجسام موجود ہوں تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے ان کی برکت سے۔ تو جو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے مزارات پر جاتے ہیں، جا کر وہاں پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا ہماری ہمیشہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں
وہاں پر جانے کی برکت سے رب تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ تو وہاں پر جا کر ہمارا یہ جو دعائیں کرنے کا عقیدہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں حضرت زکریا نے محراب مریم میں دعا کی، تو آج اگر ہم اللہ والوں کے مزارات پر جا کر دعا کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ یہی عطا فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ عطا تو رب تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، لیکن وسیلہ وہ بنتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو وسیلہ ہمیں قرآن پاک سے مل گیا، کہ قرآن پاک میں ہے کہ وسیلہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیا، وہاں پر دعا مانگی۔ تو ہمیں اس چیز پر اپنے آپ کو، اس بات پر اپنے آپ کو، اپنے دل کو آمادہ کرنا ہوگا، اپنے ذہن کو آمادہ کرنا ہوگا کہ رب تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن کبھی کسی کے صدقے سے، کبھی کسی کے وسیلے سے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بہرحال وسیلے کا موضوع ایک الگ ہے۔ ہمارا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ لیں کہ کس طرح سے دعائیں قبول فرماتا ہے نیک بندوں کی برکت سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں سے رشتہ جوڑ کر رکھیں، تعلق جوڑ کر رکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ رب تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور غور سے سن لیجئے، ہمارا یہ بالکل عقیدہ نہیں ہے کہ درباروں پر جا کر سجدے کیے جائیں، درباروں کی چوکھٹوں کو سجدے کیے جائیں، درباروں کو جا کر چوما جائے۔ ہاں، حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مزارات پر جائیں، وہاں سے کچھ ہاتھ دور کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، وہاں پر فاتحہ خوانی کریں اور وہیں پر کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کریں کہ رب تعالیٰ ان کے صدقے سے پوری فرمائے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ اس نیک اللہ والے کے مزارات کو ہم چھو سکیں، ہم ان کو ہاتھ بھی لگا سکیں، ہم اس قابل نہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے ہمارا اور اہل سنت کا، یہی عقیدہ ہے، نہ کہ کسی کی بھی کوئی ویڈیو اٹھا کر، کسی جاہل کا طریقہ اٹھا کر اور اس کو اہل سنت کے خلاف چسپا کر دیا جائے، دکھایا جائے کہ دیکھیں جی اہل سنت یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ اور طریقہ کیا ہے، ان کو چاہیے کہ علماء اہل سنت کے طریقے کو دیکھیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری آپ نے کئی بار ویڈیوز میں طریقہ دکھایا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں جو طریقہ کار بتاتے رہتے ہیں اور دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو درست ہوتا ہے اس پر عمل کریں۔ ہمارے جو لوگ اس چیز سے واقف نہیں وہ اس پر عمل کریں، اور جو اہل سنت پر بہتان اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کی اصلاح ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اہل علم دیکھتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ ان کی فوراً اصلاح کرے کہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں طرح طرح کی بدگمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں میری وہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور ہمارے ساتھ تعاون یہ کریں کہ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں، کہ ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ ان ویڈیوز کے اندر کوئی ایسی بات جو ہمارے دل میں اتر جائے، اور ان کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سنے اور ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے۔ ہم قرآن، اب یہ واقعہ جو ہے نا، جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا ہے،
اب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ واقعہ ہے کہاں پر. یہ واقعہ سورہ العمران پارہ نمبر 3 میں یہ واقعہ موجود ہے. سورہ العمران کی آیت نمبر 37، 38 اور 39، 37، 38 اور 39 آیت کا یہ نمبر ہے. ان آیات کو پڑھیں گے ہمیں یہ واقعہ اس میں مل جائے گا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان ویڈیوز کو شیئر کریں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.